بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد یا اللہ سورہ فاتحہ کا اس مجلس کا اس محفل کا یا اللہ ثواب حاضرین کی دعائیں کی مرحومین بات پوچھا خاص طور پر ابراز شاہ صاحب کی مرحومین کو اس کا ثواب پوچھا ان کی والدہ محترمہ کو ان کے ساس کو ان کے خسر کو اس کا ثواب پوچھا ان کے جو ہے برادر نسبت دنیا سے چل بسے ہیں جان حسین اس طرح ان کی سالی محترمہ کو اس کا ثواب پوچھا ان کی منزل آسان فرما ان کے قبروں کو منور فرما یا اللہ اس کا ثواب تو شہداء کربلا کے نام اعمال میں ہماری ہدیہ کی طور پر ہم سے ہمارے قبول فرما یا اللہ تو غفور رحم کرنے والے کرم اس محفل کا اس مجلس کا ثواب ان لوگوں کو پہنچا جنہوں نے اس امام بارگاہ کی بنیاد رکھی اب ہمارے درمیان نہیں ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے جاری ساری فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا يعصي نعما ولا عد ولا يؤدي حقه المشتعل الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربانيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استقاموا والله يحب الصابرين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد خداوند تعالیٰ کا اپنے پاک کلام میں ارشاد ہوتا ہے کہ بہت سے انبیاء جب اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ اللہ کے خاص بندے تھے جو کبھی بھی ان کے ارادے میں سستی کائلی کمزوری نہیں آئی اور وہ ہمیشہ حق پر ڈٹ رہے ہیں اور اللہ اس جیسا صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے واقعہ کربلا وقوع پذیر ہوا اس واقعے کے 3 اہم رکن ہیں مثبت سائڈ پر یعنی امام حسین علیہ السلام کے مشن کی سائڈ پر 3 رکن ہیں اور تینوں کی معرفت حاصل کرنی تینوں کو جاننا ان کی جانکاری حاصل کرنی ضروری ہے ایک امام حسین کی ذات مقدس دوسرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام اور تیسرا اصحاب امام حسین امام حسین کے اصحاب میں جو کوالٹیاں پائی جاتی تھی خود امام کی حدیث کے مطابق وہ کسی اور صحابی میں نہیں تھا امام فرماتے ہیں کہ جو صحابی خدا نے مجھے دیے ہیں اس طرح کے صحابی کسی کو خدا نے نہیں دیے فرماتے ہیں انی لا اعلم اصحابا ولا خیرا من اصحابی مجھے پوری دنیا میں تلاش کرنے سے کسی اور کے صحابی اپنے صحابیوں سے بہتر نہیں ملے اور فرماتے ہیں ولا اہل بیت ابرا
وَأَوْصَلَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي, اور جس طرح کہ خدا نے مجھے اہل بیت عطا کی اس طرح کسی کو اہل بیت بھی نہیں ملے. اب امام حسین کے جو صحابی ہیں اتنا بڑا مقام ان کو ملا, اتنی بڑی منزلت ملی کہ خدا نے انہیں ربانیون کہا ہے. زیارت نامے میں ان کے لیے ربانی کا لفظ استعمال ہوا ہے. آئمہ نے ان کی تعریف کی ہے, آئمہ نے ان کو القاب دیے ہیں, آئمہ نے ان کے لیے زیارت نامے لکھے ہیں. وہ کون سی کوالٹی تھی کہ ان کو خدا نے اتنا بڑا مرتبہ دیا, اور کیا وہ کوالٹی ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں حاصل کر سکتے. کل ایک آدمی نے مجھے سوال کیا درس کے دوران کہ بتائیں کہ شہدائے بدر اور شہدائے کربلا میں کیا موازنہ ہے, کون سے بہتر ہے؟ میں صرف کوالٹی بتاؤں گا, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ شہدائے بدر کا مقام اعلیٰ ہے اور عرفہ ہے یا شہدائے کربلا کا. موازنہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. شہدائے بدر نے جنگ لڑی ہے مدینہ کے قریب اپنے وطن میں, شہدائے کربلا نے وطن میں جنگ نہیں لڑی. شہدائے بدر نے ایک کے مقابلے میں صرف 3 تھے, 313 شہدائے بدر کی تعداد ہے, اصحاب بدر کی تعداد ہے. مقابلے میں کتنے ہیں؟ 1000. صرف ایک کا مقابلہ 3 سے. اور پھر انہیں شہدائے بدر نے, اصحاب بدر نے, بدر کے مجاہدین میں امام علی جیسی ہستی, حضرت حمزہ جیسی ہستی, یعنی ایک کے مقابلے میں 3 ہیں. لیکن شہدائے کربلا ایک کے مقابلے میں 3 نہیں ہیں, ایک کے مقابلے میں 4 نہیں ہیں, ایک کے مقابلے میں 10 نہیں ہیں, ایک کے مقابلے میں 1100 ہے. میں بتاؤں آپ سے پوچھتا ہوں سوال, جو آدمی ایک آدمی 3 آدمیوں سے لڑ رہا ہو وہ فضیلت رکھتا ہے, یا جو ایک آدمی 1100 افراد سے لڑ رہا ہو وہ فضیلت رکھتا ہے؟ میں تو صرف مشہور روایت کی بات کر رہا ہوں نا, جس میں کہا گیا 30,000 کا لشکر تھا, ورنہ روایتیں اس سے بڑھ کر ہیں. 30,000 سے روایتیں بڑھ کر ہیں. آگے پڑھتے ہیں. بدر کے جو شہداء تھے, بدر کے جو مجاہدین تھے, وہ 3 دن سے پیاسے نہیں تھے. 3 دن سے پیاسے نہیں تھے, بلکہ صبح کی جنگ کی صبح کو اتنا پانی ان کے پاس تھا, خدا نے اتنا پانی انہیں دیا تھا بارش کے ذریعے کہ انہوں نے غسل کیا. لیکن شہدائے کربلا 3 دن سے پیاسے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ آدمی جو پانی پی کر لڑے اس کا مقام بڑا ہے, جو 3 دن سے پیاسا ہو لڑ رہا ہو اس کا مقام بڑا ہے؟ شہدائے بدر کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں. پیغمبر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں, جو غزوات ہوئے, ان میں سب سے بڑا مقام شہدائے بدر کا ہے. شہدائے بدر کا, اس سے بڑا کسی اور شہید کا نہیں ہے پیغمبر کے زمانے میں. لیکن جب موازنہ کرتے ہیں شہدائے بدر کا شہدائے کربلا سے, تو شہدائے کربلا کا بہت بڑا مقام. تو آپ کہیں گے کس طرح بڑا ہو گیا شہدائے کربلا کا مقام؟ حالانکہ بدر میں پیغمبر پاک ہیں, وحی کے مستاق ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں, مزمل یا المدثر کے مستاق ہیں. میں جواب دوں گا کہ اگر وہاں خاتم الانبیاء ہیں تو یہاں اسی خاتم الانبیاء کی چنی ایک ہستی ہے جس کے بارے میں خود خاتم الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں, حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. کیا بات. اور نماز کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں. کسی کے لیے نہیں رکی نماز, کسی نبی کے لیے, کسی وسیع کے لیے, کسی امام کے لیے. واحد جو ہستی ہے جن کے لیے نماز رکی ہے امام حسین. اور پھر میری اور آپ کی نماز نہیں رکی, ولیوں کی نماز نہیں رکی, اوصیاء کی نماز نہیں رکی, عام نبی کی نماز نہیں رکی, اولو العزم نبی کی نماز نہیں رکی, خاتم الانبیاء کی نماز رکی. اور پھر عام جگہ نہیں ہے, آپ کا گھر نہیں ہے, میرا گھر نہیں ہے, کسی اور کا گھر نہیں ہے, مسجد النبی ہے. مسجد نبی ہے, خاتم الانبیاء کی نماز رک رہی ہے, اور پھر نماز میں اس کا عام رکن نہیں رک رہا, رکوع نہیں رک رہا, قیام نہیں رک رہا, قرات نہیں رک رہی, تشہد نہیں رک رہی, بلکہ نماز کا نچوڑ رک رہا. کچھ عبادتوں کا نچوڑ ایک پوائنٹ ہوتا ہے, بلکہ وہ پوری عبادت اس کے لیے مقدمہ ہوتی ہے. نماز کا جو نچوڑ ہے وہ سجدہ ہے, نماز کی انتہا جو سجدہ ہے, قیام, رکوع. کیونکہ نماز میں جھکنا ہے,
کس کے سامنے؟ آپ کے اور میرے سامنے نہیں جھکنا، انبیاء کے سامنے نہیں جھکنا، بلکہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اس میں قیام، اس میں رکوع، اس میں قرات، اس میں تشہد، یہ سارے مقدمہ ہیں کس کے لیے؟ سجدے کے لیے۔ اور پھر عام آدمی کا سجدہ نہیں، خاتم الانبیاء کا سجدہ جس پر سجدوں کو ناز ہے۔ بس میں عرض کروں گا کہ جنگ بدر میں اگر خاتم الانبیاء ہیں تو کربلا میں حسین منی وانا من الحسین کے مصداق ہیں۔ اگر جنگ بدر میں خاتم الانبیاء ہے تو اسی خاتم الانبیاء کے وہ نواسے ہیں جو کندھے پر آ جاتے تھے۔ پیغمبر فرماتے تھے مجھے فخر ہے کہ مجھ پر جو سوار آیا ہے وہ ایک عظیم آدمی ہے۔ عید کا دن تھا، عید کا دن تھا، حسن حسین کو نانا نے کہا کہ آؤ نواسو چلتے ہیں مسجد کی طرف۔ کہا ہم نہیں چلیں گے مسجد میں۔ کہا کیوں؟ کہا عرب کے بچے ان کے پاس سواریاں ہیں، عرب کے بچے ہیں ان کے پاس سواریاں، ہمارے پاس بھی سواری ہونی چاہیے۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، آپ کے لیے خاتم الانبیاء۔ پھر کہا کہ نانا جان ان کی سواریاں بولتی ہیں، ہنہناتی ہیں۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، حسن اور حسین میں آپ کے لیے بولوں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسن حسین کی سواری بولتی نہیں ہے۔ کہا ان کی سواریاں سجائی ہوئی ہیں، سجی ہوئی ہیں، ان کے نام ہیں۔ تو شاید خاتم الانبیاء نے کہا ہوگا تمہاری سواری کے بھی کئی نام ہیں، ایک نام نہیں ہے، مزمل اس کا نام ہے، مدثر اس کا نام ہے، طہ اس کا نام ہے، یاسین اس کا نام ہے۔ عرب جب کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کے بہت زیادہ نام رکھتے ہیں، اس کی ہر صفت کا نام، اس کی ہر ادا کا نام۔ تو میرے پروردگار کو اپنا نبی اتنا پسند آیا، ہر ادا کا نام رکھ دیا۔ کبھی کہا مدثر ہے، کبھی کہا مزمل ہے، کبھی کہا طه، کبھی کہا یاسین ہے، کبھی کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری۔ ایک جملے کا اضافہ کروں گا، عرب کے بچے جب عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے گئے نا، ان کی سواریاں بولتی تھی اپنی مرضی سے، لیکن جو حسن حسین کی سواری ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے۔ وہ بولتا ہے تب بولتا ہے جب خدا کو حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی جہاں بھی بولے نا اپنی طرف سے نہیں بولے۔ کسی کو کہا انت منی وانا منک تو خدا کے حکم سے، کسی کو کہا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین تو خدا کے حکم سے، کسی کو کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعد تو خدا کے حکم سے۔ اگر کسی کو کہا وقت کسی کو یہ کہا من کنت مولا فہذا علی المولا تو خدا کے حکم سے۔ بس عرض کروں گا شہدائے بدر کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن جو شہدائے کربلا کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں۔ اور دونوں جنگیں، ایک اور نقطہ عرض کروں، شہدائے بدر کا موازنہ کرتے ہو شہدائے کربلا سے، آگے یہ کہہ کر آگے بڑھوں میں انشاءاللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہیں مسلمان، ٹھیک ہے جی، آپ کو اگر جنگ کرنی ہو تو آپ کے لیے کافروں سے جنگ کرنا آسان ہے یا مسلمانوں سے؟ کافروں سے آسان ہے نا جی، کلمہ نہیں پڑھتے، گواہی نہیں دیتے، حافظ قرآن نہیں ہے، داڑیاں نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، ان سے جنگ کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، پروپیگنڈا نہیں ہو سکتا، حق کی پہچان مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں سامنے والے مسلمانوں کلمہ پڑھتے ہوں، بے حساب داڑیاں انہوں نے رکھی ہوں، شلواریں ان کی ٹخنوں سے اوپر ہوں، اور نماز کے لیے اذان دے رہے ہوں، کلمہ پڑھ رہے ہوں، ان سے جنگ کرنا مشکل ہے، کیونکہ حق کی پہچان نہیں ہے نا جی، حق اور باطل میں تمیز کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ شہدائے بدر کا مقابلہ کفار سے تھا، اور کفار سے جنگ کرنی آسان ہے، لیکن شہدائے کربلا کا مقابلہ کفار سے نہیں تھا، منافقوں سے تھا، منافقوں سے تھا۔ اب بتائیں مجھے، آپ شہدائے کربلا کا مقام پڑھا ہے، شہدائے بدر کا مقام پڑھا ہے؟ شہدائے کربلا کا مقام۔
اب یہ اتنا بڑا مقام خدا نے کیوں دیا ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو کیوں دیا؟ کہ حتی بعض روایات میں ملتا ہے کہ شہدائے کربلا کا روح قبض کرنے کے لیے خدا نے فرشتوں کو نہیں بھیجا۔ اس سے اگلی حدیث نہیں پڑھتا کیونکہ ممکن ہے سمجھ میں مختلف لوگ نہ سمجھ سکیں، اور حدیث کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ امام باقر کی حدیث میں ہے کہ شہدائے کربلا کی روح قبض کرنے کے لیے خدا نے اسرائیل کو نہیں بھیجا، ملائکہ کو نہیں بھیجا، اپنے اختیار سے اپنی قدرت سے شہدائے کربلا کا روح قبض کیا۔ حدیث ہے، معمولی بات نہیں۔ میری طرف سے بات ہوتی یا آپ کی طرف سے تو اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا، اس کو کنڈم کیا جا سکتا، بلکہ معصوم کا جو قول ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ شہدائے کربلا کو اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوئی، کیوں؟ ان میں کون سی کوالٹی تھی؟ مدینے سے امام حسین چلے، مدینہ بھرا ہوا تھا، مکہ بھرا ہوا تھا، لیکن چند امام حسین کے ساتھ چلے۔ ان کا چناؤ کن بنیاد، کس معیار پر ہوا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب امام حسین مدینے سے چلے ہیں، مدینے میں مسلمان نہیں تھے، سارے مسلمان تھے، کافروں کا داخلہ ہی منع ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں تھے؟ نہیں، محبت کرنے والے تھے، اہل بیت کو چاہنے والے تھے، اہل بیت سے پیار کرنے والے تھے، لیکن زبانی حد تک، زبانی حد تک محبت کرنے والے تھے۔ کیوں نہ محبت کرتے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں مدینے کے، خود وہ لوگ ہیں یا ان کی اولاد ہیں جنہوں نے امام حسین کو پیغمبر کے قدموں پر دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے پیغمبر نے سجدے کو طول دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ پیغمبر خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، امام حسین داخل ہوئے تو پیغمبر نے ممبر چھوڑ دیا۔ حالانکہ ممبر کو چھوڑنا جمعے کے خطبے کے دوران جائز نہیں، خطبے کو معطل کرنا جائز نہیں، خود پیغمبر نے بتایا۔ پیغمبر خطبہ دے رہے، اہل سنت کا بیان ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر داخل ہو، اور ہر مسلمان کی کوشش کی کہ اگلی صف میں آئے، لیٹ ہو گئے، دیر سے آئے، کوشش کر رہے ہیں اگلی صف میں داخل ہو، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو پیغمبر نے آواز دی، عمر وہیں بیٹھ جاؤ۔ صحابی تھے نا، قدر جانتے تھے، وہیں بیٹھ گئے، قدر جانتے تھے، وہیں بیٹھ گئے، آگے نہیں بڑھے، کیونکہ آقا کا حکم ہے۔ یہ ایک سچویشن ہے۔ دوسری سچویشن کہ حسین داخل ہوا، اور بچہ جو ہے وہ کسی صفوں کی پرواہ نہیں کرتا، یہی احتیاط سے نہیں چلتا۔ حضرت عمر احتیاط سے چل رہے تھے، جو کہ بھی ہوں گے کہ درمیان میں پیغمبر کے اور مسلمانوں کے درمیان فاصلہ نہ بنے، حائل نہ ہو، آرام سے بھی چلے ہوں گے کہ تھوڑا شور بولنا، پھر بھی پیغمبر نے کہا کہ یہیں بیٹھ جاؤ، آگے نہ آنا، خطبے کو معطل نہیں کرنا، نماز کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ لیکن حسین آئے ہیں، پیغمبر نے نہیں فقط یہ نہ کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ حسین رک جاؤ، یا کسی کو نہیں کہا کہ حسین کو روک لو، یہ نہیں کہا، بلکہ خود ممبر چھوڑ کر آگے بڑھے ہیں، حسین کو اٹھائے۔ یعنی نہ فقط حسین علیہ السلام کے آنے سے مجلس ڈسٹرب ہوئی، نماز ڈسٹرب، بلکہ پیغمبر کے خطبہ چھوڑنے سے بھی نماز اور مجلس اور سفر ڈسٹرب ہوئی، لیکن پیغمبر نے اس ڈسٹربنس کا خیال نہیں رکھا، حسین کو اٹھایا اور اپنے ساتھ ممبر پر اٹھا دیا، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی فلاح تمہیں ملے، حسین کو اٹھا لو، حسین کو اتنا اٹھاؤ جہاں پیغمبر لے گئے وہاں لے جاؤ، اگر نہیں لے جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی برباد نہیں کرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مدینے والوں نے یہ سارے مناظر دیکھے اور حسین سے محبت نہ کریں؟ محبت کرتے تھے، لیکن وہ چلے کیوں نہیں ساتھ؟ سوال ہے نا جی، محبت کرتے ہیں، پیغمبر کی رسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر نے جتنا احترام دیا امام حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ محبت کافی نہیں ہوتی، محبت سے بڑھ کر ایک معرفت چیز ہوتی ہے۔ امام حسین کے قریبی دوست جو اپنے آپ کو قریبی کہتے تھے، محبت کرتے تھے لیکن معرفت نہیں رکھتے تھے۔ دو مثالوں کے ذریعے عرض کروں گا، صلوات پڑھنا، تھکے تو نہیں؟ عبداللہ بن عباس ہیں، قاری قرآن ہے،
مفسر قرآن، امام حسین سے محبت کرتے، چاہتے، الفت کرتے، لیکن آئے ہیں امام حسین کے پاس امام حسین کو روکنے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، روک رہے ہیں محبت ہے، روک رہے ہیں اس لیے کہ امام حسین کربلا کی طرف نہ جائیں، امام حسین کی ذات و پاک مقدس ہستی محفوظ رہ جائے. محبت کرتے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے. اس کے مقابلے میں کون ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس، اس کے مقابلے میں غازی عباس. پورے سفر میں کہیں بھی نہیں آئے کہ امام کو آ کر روکیں، بلکہ امام کے آرڈر کے مطابق چل رہے ہیں. مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مکہ چھوڑا، مکہ چھوڑ رہے ہیں، کربلا میں آ گئے ہیں، ساتھ ہیں. دشمن نے کہا کہ خیموں کو نیر فرات سے ہٹا دیا جائے. غازی عباس کی جرأت، شجاعت، بہادری، دلیری کہہ رہی ہے کہ دشمن کو روک لیا جائے خیمے اکھاڑنے سے. لیکن صرف بہادر نہیں ہے، صرف شجاع نہیں ہے، صرف ہمت والے نہیں، بلکہ معرفت رکھتے ہیں. امام نے کہا کہ غازی ان کو خیمے اکھاڑنے دو. مسافر کا کیا، یہاں خیمہ لگا لے، یہاں خیمہ لگا لے. کیا کہہ رہے ہیں امام حسین؟ مسافر کا کیا ہے؟ غازی عباس کی بہادری، شجاعت، دلیری، ہمت کہہ رہی ہے کہ امام ایسے لفظ ادا نہ کریں مسافر کا لفظ. لیکن کیونکہ امام کے لفظ ہے، اس میں رد و بدل نہیں آنے چاہیے، اس میں کمی بیشی نہیں آنی چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس کو ٹوکا نہیں جا سکتا. عبداللہ بن عباس محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں امام حسین کو، لیکن معرفت نہیں رکھتے. غازی عباس چاہتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، معرفت کرتے ہیں. اور ہم نے غازی عباس کی سیرت کو اپنانا ہے. ہم نے غازی عباس کی سیرت کو اپنانا ہے، یعنی اس طرح امام کو فالو کرنا ہے جس طرح امام نے کہا ہے. اپنی طرف سے کوئی چیز اس پہ شامل نہیں کرنی. شرعی مسئلہ پیش آ گیا تو اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دینا، مجتہد سے پوچھنا ہے، عالم دین سے پوچھنا ہے، اور بصیرت ہونی چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے. کہ دو آدمی آپ کے سامنے فتویٰ بیان کر رہے ہیں، اگر آپ غازی عباس کی سیرت کو اپنا رہے ہیں تو بصیرت سے کام لے رہے ہیں، تو معیار آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے جو غازی عباس نے رکھا. ایک آدمی ہے بہت اچھا ہے، نیک ہے، اچھا آدمی ہے، اچھا دلدار ہے، لیکن فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہے. اس کے مقابلے ایک عالم دین ہے، کون سے نجف سے مشرق سے پڑھ کر آیا ہے. تو بصیرت اور معرفت یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے عالم دین کو فالو کرنا ہے. وہ اچھا ہے، نیک ہے، سب کچھ ہے، ذاکر اہل بیت ہے، ذکر بہت پیارا کرتا ہے، لیکن فتویٰ اس نے نہیں دینا. فتویٰ کس نے دینا ہے؟ عالم دین نے. بس معرفت ہونا چاہیے. اگر شہداء کربلا کو آپ فالو کر رہے ہیں، خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امی العباس اپنے چچا کی تعریف کر رہے ہیں. کون؟ امام معصوم. نافذ البصیرہ، بصیرت کی انتہا پر، وصلب الایمان، ایمان انہوں کا سطحی ایمان نہیں تھا، عارضی ایمان نہیں تھا، بلکہ گہرا ایمان تھا. وَأَبْلَى بَلَال حسنہ، امتحان کو اچھی طرح پاس کیے غازی عباس. ایک اور مثال دوں گا غازی عباس کی. 9 محرم کو دشمن نے حملہ کر دیا. غازی عباس سامنے گئے، کہا کس مقصد کے لیے ہے؟ کہا جنگ کرنے کے لیے ہے. اور دشمن کو پتا تھا غازی عباس صاحب بصیرت ہے اور امام کو متی ہے، ورنہ وہ حملہ بھی نہ کرتا. وہ کبھی بھی چڑھائی کر کر نہ آتا غازی عباس کا. کیوں؟ اسے پتا تھا غازی عباس نے تلوار نکالنی نہیں جب تک حکم نہیں ملے گا، ورنہ وہ بھی جرأت نہ کرتا. کیوں؟ کہ میرے امام معصوم نے ارشاد فرمایا، جب غازی کی لاش پر گیا نا تو ارشاد فرمایا، غازی آج وہ آنکھ بند ہو گئی ہے جس کے جاگنے کی وجہ سے میرے بچے بیغم ہو کر سویا کرتے تھے. آج وہ آنکھ بند ہو گئی ہے جس جب تک تھا، جب تک جاگتا رہتا تھا، دشمن سو نہیں سکا. 30,000 کا لشکر میداوے سے گیا، جب سے کربلا میں آیا سویا نہیں. 30,000 کا لشکر کس کی وجہ سے؟ غازی کی وجہ سے. کہ کہیں غازی کو حکم ملے گا تو غازی نے حملہ کر دینا ہے، اور ہم کس طرح جان بچائیں گے غازی سے. یہ امام معصوم نے کہا، میں نے نہیں کہا. کہا کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کام جان کرنے کے لیے.
کہا رک جاؤ، میں اپنے مولا اور آقا سے آرڈر لے کر یہ امام حسین کی خدمت میں. کہا مولا کیا آرڈر ہے؟ کہا دشمن خیموں کے قریب آ گیا. کہا کیا چاہتا ہے دشمن؟ کہا جان چاہتا ہے. کہا اسے کہو ایک رات کی مہلت. میں آپ سے پوچھتا ہوں جس آدمی نے کل مر جانا ہے، کل شہید ہو جانا ہے، اس کے لیے مہلت مشکل ہوتی ہے، اور جو بہادر اور لڑنا جانتا ہو اس کے لیے مہلت اور مانگنا مشکل ہے. لیکن غازی عباس نے مہلت بھی مانگی، دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگی. کیوں مانگی؟ اس وجہ سے نہیں مانگی کہ بہادر تھے، اس وجہ سے نہیں مانگی کہ شجاعت تھی، اس وجہ سے نہیں مانگی کہ اچھا لڑنا جانتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے مانگی کہ مولا پا جائے. مولا پا. بس اگر آپ بھی شیعہ بننا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں عزادار بننا چاہتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے بننا چاہتے ہیں، تو بصیرت سے کام لیں. گہری آپ کی نظر ہونی چاہیے. اور ہر آدمی امام والا آپ کو متاثر نہ کرے، بلکہ علی علیہ السلام نے شاہ فرماتے ہیں انظر ما قال لا تنظر من قال. یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اچھا کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، اہل بیت کے راستے پر بلا رہا ہے، تو اس کے پیچھے چلو. اگر صحیح نہیں بول رہا، اہل بیت کے راستے پر نہیں بلا رہا، تو اس پیچھے مت چلو. اور یہ بھی یاد رکھیں معصومین صرف 14 شیعہ مذہب میں معصومین صرف 14 ہیں، 15 نہیں، 16 نہیں. بڑی بڑی ہستیاں ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ممکن ہے بعض میرے پوائنٹ سے غلط بھی مانا لیں. بڑی بڑی ہستیاں شیعہ مذہب، خود کربلا میں بڑی بڑی ہستیاں، لیکن معصوم صرف 14. ایک عالم دین کے ہی ایک پوائنٹ پر غلطی کرتا ہے، یا آپ کا نظریہ اس کی بات سے نہیں ملتا، یا آپ اس کی بات کو نہیں سمجھ سکے، تو پورے مذہب کے خلاف نہ بولیں، پورے علماء کے خلاف نہ بولیں. اگر 99 باتیں اس نے صحیح کی ہیں، ایک غلط کر دی، اس بات کو نہ مانیں. کوئی نہیں کہتا فالو کریں، لیکن اس بات کو بہانہ بنا کر اتنے عظیم ہستی، اتنے بڑے عالم دین، اتنی بڑی خدمت کرنے والے کے خلاف آپ زبان درازی کریں کہ دشمن کو موقع دیں. ایک عالم دین ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ 30-40 سال پڑھتا ہے، پھر میدان میں آتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، پڑھے لکھے جوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور تربیت کا انتظام فراہم کرتا ہے. کہیں اس سے غلطی ہوگی یا غلطی بھی نہیں، اس کا اپنا نظریہ. مذہب کے جو مسلمات ہیں نا، اس کے خلاف جو بولے گا اس کا مسئلہ اور ہے. لیکن کچھ چیزیں مذہب کی مسلمات نہیں ہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، شخصیات سے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، واقعات سے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے. اور بعض اوقات کیا کرتے ہیں، تاریخ کو عقائد سے مکس کر دیتے ہیں. عقیدہ اور چیز ہے، تاریخ اور چیز ہے. تاریخ میں مورخین میں اختلاف ہوتا ہے، تعلیل و تجزیہ کرنے والوں میں اختلاف ہوتا ہے. ایک تاریخ میں جو بات اس نے مانی ہے یا نہیں مانی، تو آپ کیا کریں، اس تاریخ کو عقیدہ سمجھ کر کے کسی عالم دین پر کیچڑ نہ اچھالیں. بہت عمدہ، بہت زبردست. بلکہ اس عالم دین نے جو محنت کی ہے، جو سٹرگل کی ہے، جو کوشش کی ہے، کوشش کریں اس کو خود بھی حاصل کریں، اس کو آگے تک پہنچائیں. بس شہداء کربلا کی ایک خصوصیت تھی، وہ گہری نظر رکھتے تھے. اور جو شیعہ کا دشمن ہے نا، وہ مختلف حربیں استعمال کرتا ہے، مختلف قسم کے وار استعمال کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کوئی اس انداز میں آ کر کہے کہ عزاداری نہ کرو. پتہ ہے اس کو کہ اس طرح کہا جائے گا تو کوئی بھی نہیں مانے گا. وہ کبھی بھی آپ کو آ کر یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہ پڑھو، کہ اس کو پتہ ہے کہ شیعہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے امام نے سجدے میں سر کیا اور سجدے میں جام شہادت نوش کیا، یہ نماز سے انہیں دور نہیں کر سکتے. لیکن وہ طریقے سے آئے گا تاکہ آپ کو نماز سے دور کرے، وہ طریقے سے آئے گا تاکہ آپ کو اہل بیت سے دور کرے، جس طرح صفین میں ہوا. صفین میں دشمن اس طرح نہیں آیا کہ علیہ السلام کے خلاف بولے، کیوں پتا تھا کہ شیعوں نے قبول نہیں کرنا. وہ نہیں آیا کہ اہل بیت کے خلاف بولے، بلکہ کیا کیا اس نے قرآن نیزے پر اٹھا لیا. قرآن میں اور آپ ہوں، ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، دھوکہ کھا جائیں گے. دشمن کو پتا تھا کہ یہ شیعہ ہیں اہل بیت، یہ قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں، بینہم قاری و حافظ. تو کیا کیا اس نے قرآن نیزے پر اٹھا لیا. اور وہ جو لوگ بصیرت نہیں رکھتے تھے، گہری نظر نہیں رکھتے تھے، آل بیت سے معرفت نہیں رکھتے تھے، مودت رکھتے تھے، کیوں؟ اس لیے تو آئے تھے صفین میں نا.
گھر چھوڑ کر آئے تھے, بھوک پیاس برداشت کر رہے تھے, ان پر پانی بھی بند کیا, سفین میں بھی پانی بند ہوا, کیونکہ پانی کا بند ہونا کوئی نئی روایت نہیں ہے بنو امیہ کی طرف سے, پرانی روایت. پتا تھا کہ یہ لوگ, ان کی کمزوری قرآن ہے, تو کیا کیا دشمن نے, قرآن نے سن اٹھا لیا اور دھوکہ کھا. اور آج کل اسی طرح کا رگا استعمال ہو رہا, کبھی ازداری کے نام پر شیعوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے, کبھی ولایت کے نام پر شیعوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے, کبھی ماتم کے نام پر شیعوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے, کبھی نماز میں تبدیلیاں لا کر کے اور وہاں بھی اہل بیت کا نام استعمال کر کے تبدیلی لا کر کے شیعوں کو نماز سے دور کیا جا رہا ہے. جس طرح سفین میں کیا ہوا, قرآن کو قرآن کے خلاف استعمال کیا, قرآن کو قرآن کے خلاف استعمال, جو سمجھدار نہیں تھے, گہری نظر نہیں رکھتے تھے, مالک اشتر کی طرح نہیں تھے, اویس کرنی کی طرح نہیں تھے, عمار یاسر کی طرح نہیں تھے, ابو رافع کی طرح نہیں تھے, وہ دھوکہ کھا گئے. آج بھی اس طرح ہوتا ہے, ازداری کے نام پر بعض وقت علماء پر بھی چشمہ رہتا ہے, بعض وقت لوگوں کو نماز سے دور کرنے کے لیے نماز میں کچھ چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں, اور وہاں پر کیا کہا جاتا ہے, واستغفر اللہ. یہ آدمی نماز میں اہل بیت کا نام لینے سے منع کرتا ہے, عام سادے آدمی کہیں تو ناراض ہوگا کہ یہ کہہ رہا اہل بیت کے نام سے نماز باطل ہو جاتی ہے, بس یہ آدمی صحیح نہیں. اہل بیت کے نام سے نماز باطل نہیں ہوتی. ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اہل بیت نے کہا نماز پڑھو اس طرح پڑھی جائے, اس کے خلاف اگر پڑھی جائے تو نماز باطل ہو جائے. حتیٰ ایک لفظ ہے, دو لفظ ہیں, ایک معنی رکھتے ہیں, آپ وہی لفظ استعمال کریں گے نماز میں جس کو ہم نماز میں کرتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اس ہستی کا نام ہے, اور اس کے بعض روایتوں کے مطابق 99 نام ہیں. جوشن کبیر کی طرف دیکھا جائے تو 1000 نام ہے کہ اللہ. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اللہ اکبر کے بجائے ہم کہہ سکتے ہیں مالک اکبر؟ نہیں کہہ سکتے. اللہ اکبر ہم نہیں کہہ رہے, نام اسی کے لیکن حکم نہیں آیا. نماز میں اہل بیت کا نام آیا ہے اور لینا ضروری ہے, لیکن اس طرح ہی لیں گے جس طرح حکم ہوا ہے, وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بغیر نہ شیعہ کی نماز ہوتی ہے نہ سنی کی ہوتی ہے. اس لیے تو ابن ادریس شافعی نے کہا یا اہل بیت النبوہ کفا بقدرکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت, آپ کی منزلت اور قدر کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو آدمی آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسری خصوصیت تھا تو نہیں ہے, شہدائے کربلا کی وہ یقین کی منزل تھی. انسان جب یقین کی منزل پر آ جائے نا, وہ موت سے نہیں گھبراتا, وہ مصائب سے نہیں گھبراتا, وہ مشکلات سے نہیں گھبراتا. 72 افراد اور 30,000 نے ان کو گھیرے میں لیا. 30,000 نے گھیرے میں, کوئی معمولی بات نہیں ہے 30,000 جی. یا کہ ایک جگہ کھڑے ہو تو بڑا میدان گھیرتے ہیں, نہیں گھبرائے. 30,000 کے لشکر سے نہیں گھبرائے, ذرا برابر ان میں تزلزل نہیں آیا. ہم ذرا سی مصیبت آ جائے, ذرا سی مشکل آ جائے تو راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اور 30,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں, کون 72؟ وہ 3 دن سے پیاسے ہیں, 3 دن سے بھوکے ہیں, وطن سے دور ہیں, گرمی سخت, گرمی کی سختی اپنی جگہ سامنے کھڑے ہیں, اور دشمن سے ذرا برابر نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ یقین کی منزل پر. پیغمبر ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے, یقین کی منزل کی ایک مثال دوں گا پھر آگے بڑھیں گے. صبح کی نماز پیغمبر نے پڑھائی تو اب مہینے کی طرف دیکھنے لگے, دیکھا ایک جوان ہے, سر جھکایا ہوا ہے اور اس کے رنگ زرد. تو پیغمبر اس سے سوال کرتے ہیں, فعجب رسول اللہ. پیغمبر تعجب سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں ہے تو گھبرایا ہو, کیوں پریشان کیوں ہے, رنگ کیوں زرد؟ اس نے کہا کہ اصبحت علی یقین ہے, کہ مجھے آج یقین حاصل ہو گیا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ لکل یقین حقیقہ, ہر یقین کی ایک علامت ہوتی ہے. ما حقیقت یقین ہے, تیرے یقین کی حقیقت کیا ہے, اس کی علامت کیا ہے؟
وہ کہنے لگا کہ میرے یقین کی حقیقت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں سکتا ہوں، پریشانی کے عالم ہوں، اور گویا میرے سامنے دوزخ نظر آ رہا ہے اور اس میں لوگوں کو سزا مل رہی ہے، اور جنت میں لوگ موجود ہیں اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا الزم لذالک الیقین، اس یقین پر باقی رہو۔ کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے، مجھے شہادت نصیب ہو۔ پیغمبر نے دعا کی۔ جو نیکسٹ ڈے میں جنگ تھی، غزوہ تھا، اس میں 10 آدمی شہید ہوئے، ان میں سے ایک وہ تھا۔ شہدائے کربلا کو بھی یقین حاصل ہو گیا تھا۔ اس لیے شہدائے کربلا میں ایک ہے ہستی عابس شاکری۔ عابس شاکری کوفہ کے بہت بڑے پہلوان، میدان میں داخل ہوئے نا، دشمن بھاگ گئے دیکھتے ہوئے، اور کوئی بھی دشمن کا سپاہی مقابلہ کرنے کے لیے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ عمر سعد نے آواز دی، اے میرے لشکر والوں، اس کے قریب نہ جانا ورنہ یہ تمہیں کھا جائے گا۔ لشکر گھبرایا، اسے کہا پھر کیا کرے؟ کہا دور سے ہٹ کر سے پتھر مارو، دور سے ہٹ کر سے پتھر مارو۔ جب پتھر آنا شروع ہوئے نا، ایک آدمی 30,000 کا لشکر پتھر پھینک رہا ہے جی، تو آپس نہیں گھبرایا، پھر بھی ذرا تزلزل نہیں آیا، ذرا پیچھے نہیں ہٹا، ذرا برابر نہیں جھکا، گھوڑے سے اتر گیا، گھوڑے سے اتر گیا، آپس سر پر جو خود تھا وہ اتار دیا، زرہ کو اتار دیا۔ جو دوست تھے، ساتھی تھے، امام کے لشکر والے تھے، آواز دی آپس کیوں کر رہے ہو، خود کیوں اتار رہے ہو، زرہ کیوں اتار رہے ہو، اس سے تو تمہیں نقصان پہنچے گا۔ کہا چاہتا ہوں جو حسین کیش میں پتھر لگے ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اس یقین پر تھے شہدائے کربلا۔ انہی میں ہے زہیر کین۔ شب عاشور کو جب امام نے کہا نا جنت کے لیے اگر آئے اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں چلے جاؤ، یہ جنت کے لیے نہیں آئے تھے، امام حسین کے لیے آئے تھے۔ ہم تو زیارت کے لیے اس وقت تک نہیں جاتے جب تک ہماری منت نہ مانی جائے جی، زیارت تک بعد میں جاتے ہیں، پہلے 100 دعاؤں کی لسٹ بناتے ہیں۔ لیکن زہیر کین کو جنت کی ضرورت نہیں۔ امام نے کہا جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، اپنے نانا کی شفاعت کی گارنٹی دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ زہیر کھڑے ہوئے، کہا میری ایک جان ہے، کاش کہ ایک ناقابل جان ہے، ناچیز جان ہے، ناقیمتی جان ہے، کاش سے ایسی کوئی قیمتی چیز ہوتی آپ پر قربان کر دیتا۔ کہنے لگے 1000 جانیں ہو نا حسین آپ پر فدا ہے، اور 1000 جانیں ہوں، مجھے 1000 دفعہ قتل کیا جائے، 1000 دفعہ شہید کیا جائے، دوبارہ اگر مجھے زندہ کیا جائے تو میں پھر دوبارہ کہوں گا لبیک یا حسین۔ پھر اس کے بعد سعید عبداللہ حنفی ہیں، وہ کھڑے ہوئے، آواز دی یا ابن رسول اللہ، اگر مجھے قتل کر دیا جائے، مجھے شہید کیا جائے، اور اس کے بعد میری لاش کو جلا دیا جائے، اس کو راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، تو پھر بھی میں کہوں گا لبیک یا حسین۔ اس یقین کی منزل پر فائز ہیں شہدائے کربلا۔ شہدائے کربلا کو اس لیے نہیں کہا گیا کہ یہ ربانیون تھے، اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ امام حسین نے، اس لیے نہیں کہا کہ میرے صحابی تمام صحابہ سے بالا اور برتر ہیں۔ امام حسین کو بھیجنے نہیں جا رہے، رات کی تاریکی میں بھیجنے کی کوشش کی نہیں گئے، دن کو بھیجنے کی کوشش نہیں کی، پہلے دن بھیجنے کی کوشش کی نہیں گئے، دوسرے دن بھیجنے کی کوشش نہیں کی، تیسرے دن بھیجنے کی کوشش نہیں کی۔ 10 محرم کو یہاں امام حسین کے صحابہ پیاسے ہیں، تشنہ لب ہیں، امام آرڈر دے رہے چلے جانے کی۔ ہاں انہی میں کچھ بدبخت لوگ تھے چلے گئے، ایسے لوگ بھی تھے جو میدان کربلا میں نہیں ٹھہرے، چلے ناصر رسول کو ان کا ساتھ نہیں دیا۔ انہی میں ایک زحاق ہے کہ موازنہ دو طرف ہونا چاہیے نا جی، تب پتہ چلے گا شہدائے کربلا کا کیا مقام ہے۔ زحاق عاشورہ کے دن امام کے خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ یا ابن رسول اللہ، میں نے لوگوں کو ادھار دینا ہے، لین دینا ہے، وہ جا کر واپس کر رہا ہوں، اب آ جاؤں۔ امام حسین نے منع کیا کہ نہ جاؤ۔ جب اصرار کیا تو امام نے کہا جاؤ، لیکن مجھے امید ہے کہ پلٹ نہیں سکو۔ یہ چلے گئے، 11 محرم کو واپس آئے، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ اسی واقعہ کربلا میں ایک وہ شخص تھا جس کے اونٹ امام حسین نے کرائے پر لیے تھے، کیونکہ اتنا بڑا سفر تھا، اتنا بڑا قافلہ تھا، اس کے لیے
ٹرانسپورٹ چاہیے کرائے پر لیا. عاشورہ کے دن یہ شخص آ گیا امام کی خدمت میں. جب امام کے سارے ساتھی مارے گئے, نہ عباس رہا, نہ علی اکبر, نہ کوئی نہیں, یہ شخص آ گیا, کہا کہ یا رسول اللہ میرے اونٹ اور میرا کرایہ میرے حوالے کریں. آج تک میں صبر کرتا رہا, انہوں نے سمجھا کہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے. تو امام حسین نے کہا کہ ہو نہیں سکتا کہ تو میرا ساتھ دے, جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں, اپنے نانا کی شفاعت کی گارنٹی دے رہا ہوں. اس نے کہا نہیں, میرے پیسے اور میرے اونٹ میرے حوالے کر. امام نے ڈبل پیسے اسے کیے, اس کے اونٹ اس کے حوالے کیے, اور محفوظ راستہ بھی بتایا, کیونکہ دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا, راستہ نکلنے کا نہیں تھا. لیکن امام حسین کو محفوظ راستے کا علم تھا. جو دوسروں کو محفوظ راستہ بتا سکتا ہے وہ خود بھی اپنے لیے محفوظ راستہ انتخاب کر سکتا ہے. لیکن محفوظ راستہ اپنے لیے ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے تھے, اسلام کے لیے ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. اپنے لیے محفوظ راستہ نہیں چاہتے تھے, اسلام کے لیے محفوظ راستہ چاہتے تھے. علی اکبر کے لیے محفوظ راستہ نہیں چاہتے تھے, اسلام کے لیے محفوظ راستہ چاہتے تھے. قاسم کے لیے محفوظ راستہ نہیں چاہتے تھے, اسلام کے لیے محفوظ راستہ چاہتے تھے. اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے محفوظ راستہ نہیں چاہتے تھے, اسلام کے لیے. اب پتہ چلتا ہے نا اسلام کی کتنی قیمت ہے, اسلام کی ارزش کا پتہ چلتا ہے. اسلام وہ ہے جس پر عظیم ہستیاں قربان ہو. یہ شخص آیا تو امام نے کیا کیا, اس کو ڈبل پیسے کیے, اس کے اونٹ اس کے حوالے کیے, محفوظ راستہ. یہ چلا گیا. راستے میں ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کیا, اس کو قتل کر دیا, اس کے اونٹ ہتھیاری, اس کے پیسے اٹھا لیے, مارا گیا. میں آپ سے پوچھا ہوں, یہ بھی مارا گیا اور بھی شہید, یہ بھی مارا گیا, حبیب ابن مظاہر بھی شہید, یہ بھی مارا گیا, مسلم بن اوسجہ بھی شہید ہوئے. ظاہری طور پر موت ہے نا, لیکن کجا مسلم بن اوسجہ, کہاں حبیب ابن مظاہر, اور کہاں یہ آدمی. اس نے جان کی خاطر اور پیسوں کی خاطر نواسے رسول کو چھوڑ دیا, نہ جان رہی نہ پیسے. یہاں صرف مسلم بن اوسجہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور مسائل کی طرف جاتے ہیں. صلوات پڑھنا مسلم بن اوسجہ کربلا کے عمر رسیدہ افراد میں سے. اتنی ان کی عمر زیادہ تھی کہ انہیں عام حالات میں دکھائی نہیں دیتا تھا, یہ دیکھنے کے لیے اپنے پلکیں اوپر اٹھاتے تھے. عاشورہ کے دن انہوں نے 2 کپڑے اور عصا مانگا ہے. ایک کپڑا آنکھوں سے باندھا ہے تاکہ دکھائی دے, دوسرا کپڑا کمر سے باندھا ہے, اور عصا ایک ہاتھ میں پکڑا, ایک ہاتھ میں شمشیر. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جو آدمی اس حالت میں میدان جنگ میں آئے, کیا وہ اس لیے آیا ہے کہ جنگ کا پلڑا تبدیل کرے؟ کیا اس لیے آیا ہے کہ یہاں 72 میں سے 73 ہو جائیں؟ کیا اس لیے آیا ہے کہ جنگ کو 2 دن مزید بڑھا دے؟ نہیں. پوچھا گیا مسلم بن اوسجہ, آپ لڑ نہیں سکتے, کمر آپ کی جھکی ہوئی ہے, دکھائی آپ کو نہیں دیتا, عصا کی آپ کو ضرور, پھر کیوں میدان میں؟ کہا بتانے کے لیے آؤں کہ حق کس طرح ہے. آپ جو عزاداریوں میں آتے ہیں نا, یہ نہ سمجھیں گے کہ آپ کے آنے سے فرق نہیں پڑے گا. آپ کے آنے سے عزاداری میں فرق نہ پڑے گا, آپ میں فرق آ جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ حق کی طرف ہیں یا باطل کی طرف. اور ہمیشہ کوشش کریں بصیرت سے کام لیں اور حق کا ساتھ دیں, اور جتنی طاقت استطاعت ہے اس کو استعمال کریں. طاقت کی کام ہونے کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایک آدمی کے جانے اور نہ جانے سے نماز میں کیا فرق پڑے گا, مجلس میں کیا فرق پڑے گا, عزاداری میں کیا فرق پڑے گا, میں تو بوڑھا ہوں, میں کونے میں بیٹھ جاتا ہوں. نہیں, اس مجلس میں فرق پڑے یا نہ پڑے, تمہاری بات صحیح ہے, تمہارے جانے سے فرق نہیں پڑے گا, لیکن تم میں فرق آ پڑے گا. تمہارے جانے سے پتہ چل جائے گا کہ تم کس کا ساتھ دینے والے ہو, حسین کو یاد کرنے والے ہو یا اس کی نسبت تم غافل ہو. میدان کربلا میں جو آئے نا, وہ یہ نظریہ لے کر نہیں آئے کہ ان کے آنے کی وجہ سے امام حسین کی فوج کو طاقت زیادہ مل جائے گی, پاور زیادہ مل جائے گی, سٹرانگ ہو جائے گی. اور امام حسین نے جو مہلت مانگی ایک رات کی نا, وہ بھی اس وجہ سے نہیں مانگی
کہ افراد میں اضافہ ہو جائے، 30,000 کے مقابلے میں 72 کے بجائے 75 ہو جائیں، 100 ہو جائیں، 200 ہو جائیں، 1000 ہو جائے، جنگ کا بیلنس تبدیل نہیں ہونا، لیکن حق اور باطل کا بیلنس تبدیل ہونا ہے۔ بس امام حسین کے جو ساتھی ہیں ان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ کوشش کریں کوالٹی، بصیرت آپ میں ہونی چاہیے، یقین کی منزل پر ہوں، ایثار آپ کے اندر ہونا چاہیے، آپ کے اندر فداکاری ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے، حق کا ساتھ دینے والی کوالٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے، تو پھر آپ صحیح معنوں میں عزادار بن سکتے ہیں، کامل عزادار اس وقت بنے۔ دیکھیں اتنا بڑا قافلہ چلا ہے، اتنی مدت چلتا رہا، رجب کے مہینے میں چلا ہے جی، بعض روایات کے مطابق اگلے سال 40 کو قافلہ دوبارہ کربلا میں، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ، اس میں ذرا برابر تزلزل نہیں آئے، ذرا برابر کمزوری نہیں آئی، ان کے ارادے میں لغزش نہیں آئی، زبانیں ان کی سوکھ گئی ہیں لیکن زبان سے حق بیان ہوتا رہا، بدن ان کے ظاہری طور پر تھک گئے تھے لیکن عزم راسخ، عزم اور ارادے میں تھکاوٹ نہیں آئی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک ہستی ہے، اس کے بھائی مارے گئے ہیں، اس کے بیٹے مارے گئے ہیں، اس کے بھائی کے چاہنے والے مارے گئے ہیں، وہ اسارت کی حالت میں ہے بھی خاتون، اور دشمن کے دربار میں کھڑی ہے۔ دشمن نے کہا کہ اے زینب، اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ عام آدمی ہوتا ہے نا، اتنی مسائل سے گزرتا ہے گھبرا جاتا ہے، پریشان، کیا آواز دی؟ ما رأیت الا جمیلا، اے ملعون، ہم نے خدا سے جو چیز دیکھی وہ ساری زیبا دیکھی ہے، جمیل دیکھی ہے، بہتر دیکھی ہے، خدا کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اپنے بھائی کی لاش کے پاس آئی ہیں، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد فرماتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القلیل، خدایا ایک قلیل سی قربانی قبول فرما۔ یا بی بی کی اتنی بڑی قربانی، اتنی، اس کو بی بی قلیل کہہ رہی ہیں، مختصر کہہ رہی ہیں، چھوٹی کہہ رہی ہیں، تو ہماری نماز اس کا حساب کہاں ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب شام سے آ رہی تھی نا کربلا کی طرف، شامی عورتوں کو جمع کیا، کوئی نصیحتیں کی، کوئی وصیتیں کی، کہنے لگیں اے شام کی خواتین، میرے بھائی کی امانت جو بھائی نے میرے حوالے کی تھی نا سکینہ، میں تمہارے سپرد کر کے جا رہی ہوں، اس قبر پر تم لوگوں نے چراغ جلانا ہے، سکینہ کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ سکینہ نے بڑی تنہائی کاٹی ہے، اپنے بابا کے سے بڑی دور رہی ہے، مزید تنہائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اب یہ قافلہ لٹا ہوا شام سے آیا کربلا میں، کہتے ہیں امام زین العابدین اپنے بابا کی قبر پر آ کر لیٹ گئے، آواز دی بابا میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی لاش کو دفنا نہ سکا، اور پھر امام نے ایک جملہ لکھا ھذا قبر الحسین العطشان، لوگوں یہ پیاسے حسین کی قبر ہے۔ اب بی بی آئی ہے اپنے بھائی کی قبر پر، قبر سے لپٹی ہیں، کہا بابا بھائیا میں شام سے پلٹ کر آ گئی ہوں بھائیا دیکھیں میرے ہاتھوں پر ابھی بھی رسیوں کے نشان ہے، میری قبر پر ابھی دروں کے نشان ہے، بھائیا آپ نے میرے حوالے ایک امانت کی تھی، کہا تھا نا سکینہ کا خیال رکھنا، بھائیا میں شرمندہ ہوں آپ کی سکینہ کا خیال نہیں رکھ سکی۔ اب قافلہ چلا ہے مدینے کی طرف، مدینے سے باہر رکا ہے قافلہ، بشیر آیا مدینے میں آواز دی یا آل یثرب لا مقام لکم، اے مدینہ کے رہنے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی، مدینے والے اجڑ گئے، چلو مدینے سے باہر استقبال کے لیے۔ جب مدینے والے باہر آئے نا استقبال کے لیے، کوئی امام حسین سے متعلق پوچھ رہا تھا، کوئی غازی سے متعلق پوچھ رہا تھا، ایک شخص بار بار امام زین العابدین سے مولا غازی کا پوچھ رہا تھا، جب بھی مولا غازی کا نام آتا امام زین العابدین احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے بار بار نام لیا، ایک شخص تیرا ارتیام نہ لے، تو ہمیں میرے چاچا کا نام 1000 مرتبہ لے گا، تو
احترام کے لیے کہاں جاؤں گا؟ میرے چچا نے وفا سکھائی، وفا دنیا کو سکھائی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب کہتے ہیں ام المنین آئی، پوچھ رہی ہے امام زین العابدین سے، بتائیں آپ کے بابا پر کیا گزری، کس طرح شہادت کا جام نوش کیا؟ جب بھی آتا لفظ نا تو امام زین العابدین کہتے غازی نے بڑی وفا سکھائی، بڑی وفا دکھائی ہے۔ تو ام المنین کہنے لگی میں غازی کا پوچھنے کے لیے نہیں آئی ہوں، غازی تو غلام تھا، قربان ہونے کے لیے گیا تھا، اس نے قربانی دے دی۔ مجھے بتاؤ کہ میرے حسین نے آخری وقت میں کیا کہا، 3 دن پیاسے کس طرح کاٹے، ودا کے خیموں سے کس طرح ودا ہو رہا تھا۔ اب لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا، بی بی زینب گئی اپنے نانا کی قبر پر، روایت کے الفاظ ہے قبر کے جو ان کے دروازے تھے وہ بند کر دیے گئے، بی بی قبر پر لیٹ گئی، کہا نانا جان مجھے نہ محرم کا آنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنے بازوؤں سے پردہ ہٹا کر بتاتی، نانا آپ کی پیاری نواسی کے ساتھ آپ کی امت نے کس طرح سلوک کیا، نانا میری قبر پر آپ بھی دروں کے نشان ہے، نانا آپ کی زینب کی قبر جھک گئی ہے۔ اب نانا کی قبر سے رخصت ہوئی، ماں کی قبر کی طرف آئی، اس طرح دوڑتے ہوئے گئی جس طرح ستائی ہوئی بچی اپنی ماں کی گود میں بنا لینا چاہتی ہے۔ ماں تیری لٹی زینب آ گئی ہے۔ ماں جب میں مدینے سے گئی تھی علی اصغر میرے ساتھ تھا، علی اکبر میرے ساتھ تھا، ماں غازی کو میں ساتھ لے کر گئی۔ ماں تجھے نہیں پتا جب گھوڑے پر سوار ہونا چاہتی تھی نا، جب سواری پر سوار ہونا چاہتی تھی نا تو علی اکبر آگے بڑھتا تھا، قاسم آگے بڑھتا تھا، عباس بازوؤں کا سہارا دیتا تھا اور منادی ندا دیتی تھی کہ اے مدینے والو، اے مکہ والو، نبی کی نحاسیاں سوار ہونے جا رہی ہے، کوئی باہر نہ ہے۔ کہا ماں لیکن 11 محرم کو جب سوار ہونا چاہتی تھی تو میں نے دیکھا غازی نہ رہا، غازی نہ رہا، علی اکبر نہ رہا جو مجھے سوار کرے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین یمنون۔ خدایا اس کے لیے سی حاضری کو قبول منظور فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ابراج کا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی والدہ کو جنت فردوس نصیب فرما یا اللہ، ان کی ساس و سسر کو جنت فردوس نصیب فرما یا اللہ، ان کے صالح محترم دنیا سے چل بسے، ان کی ساری دنیا سے چل بسے، ان کی مغفرت فرما یا اللہ، ان کے بچوں کو ترقی عطا فرما یا اللہ، ان کے رشتہ دار عزیز حمزہ مریض اور شفائے کاملہ عطا یا اللہ، جہاں پر جو مومن مریض اور شفائے کاملہ عطا یا اللہ، اس گھر کو آباد و شاد رکھ یا اللہ، جو مومن مومنات یہاں خدمت کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما یا اللہ، جو وقت یہاں دے رہے اس وقت کا انہیں دوگنا چگنا عطا فرما یا اللہ، تو غفور رحیم زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے یا اللہ، تو غفور رحیم ہماری عبادتوں میں اگر کوتاہیوں سے معاف فرما یا اللہ، ہمیں امام حسین کے جانثاروں کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، واقعی امام کو ہم سے راضی فرما، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں امام کی رضایت پائی جاتی ہو، ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں امام کی ناراضگی پائی جاتی ہے یا اللہ، تو غفور رحیم ہم کرنے والے کرم کرنے، حاضرین پر رحم و کرم کی بارش فرما یا اللہ، اس وقت پوری دنیا میں اربعین کے چہرے میں امام حسین کے جلوس ہیں، مجالس کی ان جلوسوں کی حفاظت فرما یا اللہ، اس وقت کربلا میں اربعین کا بہت بڑا اجتماع، اس کی حفاظت فرما، ان عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرما، ان زائرین کی زیارت کو قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ماتم حسین